بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے اور ہمارا ایک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا، نازیبہ باتیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے تو ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق، اللہ پاک نے تجھ کو ذلیل و خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندروں جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بھی بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان پر بٹھایا، یعنی کیمل کے اوپر اسے بٹھایا، رسیوں سے اسے باندھا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بندروں کا غول دیکھا، تو اس شخص نے جو بندر بن چکا تھا رسیاں توڑوا کر تو اس کیملز کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی، اونٹ کے اوپر سے کودا اور وہ بندروں کے اس پورے غول کے اندر جا کر شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر تک وہاں ٹھہرے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب بندر وہاں سے جانے لگے تو وہ بھی بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ والوں کی گستاخی، اللہ والوں کی شان میں بد زبانی اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو مرتبہ ہے اسلام میں، ایسی بزرگ ہستیوں کے بارے میں تو ہمیشہ اچھی بات، پیاری بات کبھی ہماری